بلدیاتی قوانین میں ترامیم کا مسئلہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا۔ سندھ اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ارکان لڑ پڑے۔ اپوزیشن کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باوجود بلدیاتی ترمیمی بل منظور ہو گیا۔ میئر کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ منتخب ارکان ہی میئر کا الیکشن لڑ سکیں گے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں ٹاؤن سسٹم لایا جائے گا۔ گورنر عمران اسماعیل نے اعتراضات لگا کر پہلا بل مسترد کر دیا تھا۔ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچیں۔ قبضے کے نعرے لگانے پر مراد علی شاہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اپوزیشن کو للکارتے ہوئے کہا کہ اقلیت میں رہو گے تو فیصلے نہیں کر سکو گے۔ وفاق میں تو جاہل حکومت ہے ہی، سندھ میں بھی ان پڑھ اپوزیشن آ گئی۔ سلیکٹڈ قوم سے معافی مانگ کر گھر چلا جائے۔ ایوان کے باہر بھی ایک دوسرے پر لفظوں کی گولہ باری۔ اسپیکر نے جمہوری روایات کی دھجیاں اڑا دیں۔ بل کو طاقت کے ذریعے پاس کرایا گیا۔ متحدہ رہنماؤں کی گھن گرج۔ جیالوں نے بھی کھری کھری سنا دیں۔ کہا ایوان میں گالیاں دی گئیں، بدتمیزی کی گئی، بات کرنے کا موقع نہ دینے کا الزام غلط ہے۔ میں نہ مانوں والی بات پر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایم کیو ایم کی بلدیاتی قانون کے خلاف کل جماعتی کانفرنس۔ نون لیگ اور اے این پی سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی بولے، عام انتخابات کو بلدیاتی الیکشن سے مشروط کیا جائے۔ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو روٹ کرے گا۔ پیپلز پارٹی سے کوئی خیر کی امید رکھتا ہے تو دھوکے میں ہے۔ پاکستان دنیا میں سستا ترین ملک ہے۔ وزیر اعظم آج بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ میاں والی میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہم تمام دائیں اور بائیں بازو کے گروپوں، بلوچستان اور وزیرستان سمیت سب لوگوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن کرپشن کرنے والوں سے کبھی مفاہمت نہیں کریں گے۔ میری حکومت ان کو کبھی این آر او نہیں دے گی۔ این آر او تو عمران نیازی دے چکے ہیں، انہوں نے خود کو این آر او دیا ہے۔ احسن اقبال کا ترکی بترکی جواب۔ بولے عمران خان ثاقب نثار کے صادق اور امین ہو سکتے ہیں، قوم کے نہیں۔ دوسری طرف حمزہ شہباز بھی وزیر اعظم پر برس پڑے۔ کہا اب عمران خان کا احتساب ہوگا، بھاگنے نہیں دیں گے۔ فورن فنڈنگ کیس کھلے تو عمران خان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے اسد عمر کا چیلنج قبول کر لیا۔ اویس قادر نے کہا ایس آئی ڈی سی ایل کو بسوں کی خریداری کے لیے 58 کروڑ کے چیک دیے، ریکارڈ موجود ہے۔ اسد عمر جھوٹا ثابت کرے وزارت چھوڑ دوں گا۔ گرین لائن منصوبہ نون لیگ کے دور میں 90% مکمل ہو چکا تھا۔ سندھ سرکار نے موسم سرما میں سکولز کے بعد سرکاری اور نجی کالجز میں بھی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ 20 دسمبر سے 1 جنوری تک کالجز بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کون سے احکامات، کیسے جرمانے؟ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے الیکشن کمیشن کی وارننگ نظر انداز کر دی۔ بھائی کو کامیاب کرانے کے لیے ایک ہی دن میں 3 جلسے، سرکاری وسائل کا بھی بے دریغ استعمال کیا۔ ہفتے میں 3 چھٹیوں کے باوجود لاہور کی فضا زہر آلود۔ آج بھی آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ شہری سانس، گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ لاہور میں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کرنے والا سرکاری سسٹم بند ہونے کا انکشاف۔ 3 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ ریڈار نان فنکشنل نکلے۔ گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ سندھ اور بلوچستان کی نان ایکسپورٹ جرنل انڈسٹریز کو گیس سپلائی بند کر دی گئی۔ گجرانوالہ اور تنگوانی میں گھریلو صارفین کے لیے گیس نایاب، شہری مہنگی گیس اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور۔ مزار اقبال بادشاہی مسجد آنے والوں پر 50 روپے ٹکٹ لگانے کا فیصلہ۔ روشنائی گیٹ سے داخل شہریوں کو ٹکٹ لینا ہوگا۔ سیکیورٹی اداروں نے 12 سال بعد روشنائی گیٹ کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب ٹکٹ لگانے کے معاملے سے لا علم نکلا۔ مولانا فضل الرحمان کی صاحبزادی رشتہ زواج میں منسلک ہو گئیں۔ شادی لکی مروت کی بیگو خیل خاندان کے افاق جان سے ہوئی ہے۔ تقریب ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑپور کے گاؤں عبدالخیل میں ہوئی۔ ملتان میں صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔
طلحہ طالب نے ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی. پاکستان پہلی بار ورلڈ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں میڈل جیتنے میں کامیاب. تاشقند میں طلحہ طالب نے 143 کلو گرام وزن اٹھا کر کانسی کا تمغہ جیت لیا. بیٹے کی شاندار کامیابی پر والدین خوش. انشاءاللہ تعالی جو اگلا جو اس کا ہے وہ سنگاپور میں اس کا کامن ویلتھ چیمپئن شپ ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں گولڈ میڈل حاصل کر کے وہ ایک دفعہ پھر قوم کا سر بلند کریں گے انشاءاللہ. کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا میلہ جاری. تیسرا روز 14 سیشنز پر مشتمل. دنیا بھر سے فلسفی، محققین، ادیب، شاعر اور فنکار شریک ہیں. بلند برف پوش پہاڑ، خوبصورت وادیاں، دلکش نظارے. دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان میں 13% علاقہ پہاڑوں پر مشتمل. دنیا کی 8 بلند ترین پہاڑی چوٹیاں بھی پاکستان کی شان. اور لاہور میں حسن کی بہار آ گئی. برائڈل فیشن ویک کا دوسرا روز 9 ٹاپ ڈیزائنرز کے ملبوسات زیب تن کیے حسیناؤں نے جلوے بکھیر.